اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اشفاق احمد مجدی، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اشفاق احمد مجدی، مدرس دارالعلوم حاضہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سیدی و سندی جانشین حضور ابو البیان دامت برکاتہم العالیہ، معزز مہمانان گرامی قدر، محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ماہ رمضان المبارک میں جشن نزول قرآن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اگر نبی دیا ہے تو وہ نبیوں کا سردار، کتاب دی ہے تو کتابوں کی سردار، اور ان کے صدقے پھر جو امت ہے وہ ساری امتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداریاں اس امت کے نصیبے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے لکھ دی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ایک وادی سے گزر رہے ہیں، ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج ہے کہ ایک وادی سے گزرتے ہوئے آپ رک گئے، ٹھہر گئے۔ گرمی تھی، تمازت تھی، گرمی کی حدت تھی، معلوم نہ ہوا کہ کس وجہ سے رکے ہیں۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، ساتھی آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین یہاں رکنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ عمر اونٹ چرایا کرتا تھا۔ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ عمر جب گھر جاتا، اونٹ بھوکے ہوتے، میرا باپ مجھے ڈانٹتا، ڈبٹتا، مارتا تھا اور یہ تانے دیتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو تو اپنی زندگی کیسے سنوارے گا؟ آج اس مقام سے گزرتے ہوئے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب عمر کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، مار بھی پڑتی تھی، عمر کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ آتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ عمر کو اللہ رب العزت نے امیر المومنین بنایا ہوا ہے۔ فرمایا اعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ رب العزت نے اس دین کے صدقے ہمیں عزتیں عطا فرما دی ہیں، ہمیں سرداریاں عطا فرما دی ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ دین ہے، جس شخص نے بھی اس دین کی خدمت کی ہے، خدمت اسلام کی ہے، خدمت قرآن کی ہے، حضور کے پیغام کو آگے پھیلایا ہے، اللہ رب العزت نے اسے سرداریوں سے نواز دیا ہے۔ ہمارے قبلِ عالم سراج العارفین، شہباز طریقت، شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ ابو البیان پیر محمد سید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، بچپنا ہے کہ یہ آرزو دل میں مچل رہی ہے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ بچپنے سے لے کر لڑکپنے تک، لڑکپن سے جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپے تک، زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ عروج بخشا، وہ عظمتیں بخشی ہیں کہ جو آرزو سینے میں مچلا کرتی تھی، وہ آرزو اس انداز میں اللہ رب العزت نے اس کو پورا کیا کہ سب سے پہلے جانشین حضور ابو البیان جیسا رفیق عطا فرما دیا ہے۔ اب وہ اس دین کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے، اور پھر آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی مسجد جامع مسجد نقشبندیہ ہو یا دارالعلوم نقشبندیہ ہو،
جو بھی دیکھتا ہے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے تسر الناظرین کا شاہکار بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور آج نہ صرف سرزمین گجرانوالہ میں بلکہ گجرانوالہ کے مضافات میں، پاکستان میں، بلکہ بیرونی دنیا میں ہر طرف بحمدہ تعالیٰ ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور قیامت تک بجتا رہے گا۔ وما علینا الا